بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ ناظرین، آج ایک بہت اہم بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، بظاہر تو وہ بات ایسی ہے کہ اس نے پورے ملک میں افراتفری ڈالی ہوئی ہے۔ حکومت ہی نہیں، حکومت سے ریلیٹڈ تمام پارٹیاں، اپوزیشن، غریب آدمی، امیر آدمی، انٹرنیشنل لوگ، مافیا، یہ سارے لوگ اس کے اوپر ہی بحث ہو رہی ہے کہ یہ کریں تو کیا کریں، ہوگا کیسے، کیسے نہیں ہوگا، ہم مر گئے، ہم چٹ کے۔ رات شہباز شریف نے بھی مسلم لیگ کے ایم پی اے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا کریں، ہمیں تو چھینک بھی اگر آئے تو وہ بھی ہم نے ان سے پوچھ کے کرنی پڑتی ہے، چھینک بھی لینی، ان کی اجازت لینی پڑتی ہے، کوئی کام کرنا بھی پڑے تو ان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ رات رو پہ ہے بیچارہ شہباز شریف، اور اس نے کہا کہ ہم تو پھنس گئے ہیں، اس قدر پھنس گئے ہیں کہ ہر کام اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتے۔ رات اس نے اعتراف کیا۔ آخر یہ کون ہے، کیا ہے، کس کے ہر بندے کو پریشان کر رکھا ہے؟ رات اس کا حل عمران خان نے ان الفاظوں میں دیا ہے۔ عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان کے قرضے اتارنے کا ایک ہی حل ہے میری نظر میں، جو میں کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں پاکستان کا قرضہ اتارنے کے لیے بیرون ملک پاکستانیوں کو اور پاکستان کے مخیر حضرات کو پھر دعوت دوں گا کہ ہم پھر سب مل کر اتنے پیسے اکٹھے کریں کہ IMF کا قرضہ واپس کر دیں، ان کے منہ پہ دے ماریں یہ قرضے، اور آزادی کے ساتھ ہم پاکستان کو چلائیں۔ ناظرین، یہ عمران خان کا دبنگ جملہ بہت اہم، کاش اس پہ اپنے 4 سالوں میں ہی عمران خان اس پہ عمل کرامت کر دیتا۔ یا ہمارے آنے والی حکومتیں جو 35 سالوں سے 70 سالوں سے آ جا رہی ہیں، جب سے یہ قرضے لیے جا رہے ہیں، اس وقت ہی کوئی سوچ لیتا کہ اس طرح کے اقدام سے، کیونکہ یہ عمران خان نے یہ چیز ثابت کر دی نا کہ 2 گھنٹوں کی ٹرانسمیشن میں اس نے 500 کروڑ روپیہ، 5 ارب روپیہ اکٹھا کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مزید اگر 2 گھنٹے بھی اس کو مزید مل جاتے تو اس سے ڈبل ٹرپل پیسے اکٹھے ہو جاتے، کیونکہ لوگوں کی لائنیں قطار ٹیلی فون کی کالیں آ رہی تھی جو ریسیو ہی نہیں ہو سکی۔ تو اگر یہ منصوبہ تو بہت اہم ہے اگر نیک نیتی سے کیا جائے۔ اس پہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان آخر یہ کب کرے گا اور کیسے کرے گا، کیا پاکستان کی دوسری جماعتیں بھی ان کا ساتھ دیں گی؟ اس پہ بات کرتے ہیں۔ لیکن جو عمران خان نے یہ بات کی، اور جو میں نے کہا کہ آج تک کسی کو سمجھ کیوں نہیں آئی، عقل کیوں نہیں آئی، اس نے یہ اقدام کیوں نہیں کیا، تو ناظرین میں آپ کو یاد کرواتا جاؤں۔ میاں نواز شریف، جن کو اس قوم نے 3 بار وزیر اعظم بنایا، 3 بار، وہ تو اس کی بدقسمتی ہے کہ 3 بار کرپشن کے الزام میں نکال دیا گیا، یہ بھی ہسٹری بن گئی۔ لیکن قوم نے بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے جس کو 2/3 اکثریت بھی ملی تھی، اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ نوجوان نسل کو تو شاید نہیں اندازہ ہوگا، لیکن آپ کو یا میری عمر کے لوگوں کو تو بخوبی اندازہ ہے، انہوں نے بھی حصہ لیا تھا عمران خان کی نواز شریف کی اپیل پر۔ نواز شریف نے، آپ کو یاد ہے نا، 97 میں 23 مارچ 1997 اس میں قرض اتارو ملک سنوارو کمپین اسکیم شروع ہوئی تھی۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر لائیو خطاب بھی کیا اور ٹیلی ویژن پر لوگوں سے باتیں بھی کی، ان کے ٹیلی فون کالز بھی لیے، اور بڑی دردمندانہ گفتگو ہوئی۔ بہت ساری خواتین، بہت سارے لوگ، خاندان، بچے، جو اس وقت بچے تھے، اب تو وہ جوان ہو گئے ہوں گے نا ماشاءاللہ، بچوں نے اپنے سکول کی فیسیں، خواتین نے اپنے زیور، بہت سارے لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کے قرض اتارو ملک سنوارو میں جمع کروا دیے تھے، عطیہ کر دیے تھے کہ اس ملک پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ ختم ہوتا کہ ہم ترقی کی طرف جا سکیں۔ اور اس وقت نواز شریف کا طوطی بولتا تھا
ہر طرف نواز شریف ہی ہوتا تھا. لوگوں نے بھی میرا ساتھ دیا. ملک سنوارو، قرض اتارو، ملک سنوارو. اور لوگ اس وقت اس سکیم کے اندر جذباتی پن کے ساتھ شامل ہوئے جب نواز شریف نے اپنے ہی خطاب میں کہہ دیا کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندانی اثاثہ اتفاق فاؤنڈری کو بھی قرض اتارو ملک سنوارو اسکیم میں عطیہ کرتا ہوں. ناظرین، یہ اس کے جملے تھے کہ لوگوں نے بھی اپنی جائیدادیں بیچیں اور قرض اتارو ملک سنوارو میں جمع کروا دی. پھر ہوا کیا؟ بہت اہم باتیں ہیں ناظرین. پھر ہوا یہ کہ لوگوں نے، جس طرح میں نے کہا، جوش بر جوش. پاکستان کے اس وقت قرضوں کی مالیت 1500 بلین تھی. 1500 بلین کا قرضہ ہم پر، پاکستان پر موجود تھا جب یہ قرض اتارو ملک سنوارو کی اسکیم شروع ہوئی تھی. یہ یاد رہے. اور نواز شریف کی اس اپیل پر لوگوں نے جو فنڈز دیے اس کی مالیت تھی 2.805 ارب روپے جمع ہوئے. اب یہ 2.805 روپے قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پہ اکٹھے ہوئے. پھر سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اتنی رقم گئی کہاں؟ کیا قرضے اتر گئے؟ کیا قرضوں، کیا 1500 بلین ارب کے جو قرضے تھے، کیا ان میں سے کچھ قرضے کم ہوئے؟ اس کی مالیت کم کرنے کے لیے یہ رقم وہاں جمع کروائی گئی؟ یہ بہت اہم سوال ہے جس کا جواب نفی میں آئے گا. آگے میں آپ کو بتاتا ہوں نا. بہت اہم چیزیں ہیں، ذرا غور سے سنیے. آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے یہ ہوتا ہے جب شور شرابہ ہوتا ہے، لوگ اپنے اپنے پیسے جمع کروا کے، ظاہر ہے پھر لوگ جب انویسٹمنٹ کرتے ہیں کہیں یا کہیں دیتے ہیں تو پھر اس کو چیک بھی کرتے ہیں کہ اس کا ہوا حل نکلا نہیں نکلا. جب شور شرابہ پڑا تو پتہ چلا کہ جناب 1.105 یعنی 1.105 ارب روپے خرچ ہی نہیں ہوئے. یعنی آدھے پیسے موٹے لفظوں میں بتاؤں، جمع ہونے والی رقم میں سے آدھے کہیں خرچ ہی نہیں ہوئے، اور آدھے خرچ ہوئے ہیں اس کا حساب کتاب بھی نہیں ہے. کہاں خرچ ہوئے، کہاں خرچ نہیں ہوئے، کہاں خرچ کا علاوہ تو سوال بھی نہیں ہے. یہ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ قرض اتارو ملک سنوارو. قرض واپس کرنے تھے، قرض کے حوالے سے جمع ہوئے تھے، قرض ختم کرنے کے لیے ہی دیے جانے تھے، کہیں اور خرچ نہیں ہو سکتے تھے. اب یہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ خرچ ہوئے کہاں؟ اس کا کبھی کسی نے جواب نہیں دیا. اب ہوا کیا؟ اب 2 سال بعد جب شور شرابہ ہوا کہ یہ بھی جو پہلے کھائے گئے تو یہ بھی کھا لے گا کوئی نہ کوئی، کیونکہ یہ تو الزام تو 1 منٹ میں لگ سکتا ہے نا، کسی پہ بھی لگ سکتا ہے. تو فوری طور پہ اس وقت کی وفاقی حکومت نے یہ کیا کہ ان فنڈز کو نان فوڈ اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا. اب یہ جو رقم بچ گئی تھی 1.105 نان فوڈ اکاؤنٹ میں جمع ہو گئی. اس کا کیا ہوا، اس کا کیا نہیں ہوا، حکومت نے کوئی جواب دینے کا کبھی سوچا ہی نہیں. کسی نے سوال بھی کیا تو وہ عطاب کا شکار ہو گیا، اس لیے کسی نے جرت ہی نہیں کی، کسی نے پوچھا ہی نہیں. حکومتیں آئیں، حکومتیں گئیں، بے شمار کیسز نواز شریف اور اس کی فیملی پر بنائے گئے، پیپلز پارٹی نے بنائے، لیکن قرض اتارو ملک سنوارو کے حوالے سے کبھی کسی نے نہیں پوچھا. 20 سال بعد، ناظرین سننے والی بات، ان 20 سالوں میں کیا ہوا وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن 20 سال بعد ایک شخص جس کا نام فیصل بصیر تھا، فیصل نصیر جس کا نام تھا، اس نے کیونکہ سکیم میں 1 لاکھ روپے جمع کروائے تھے، اس نے درخواست دی تھانے میں کہ جناب میں نے 1 لاکھ روپیہ اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اس سکیم میں پیسے جمع کروائے تھے، نواز شریف کو میں نے پیسے جمع کرائے تھے، اور میری اطلاع کے مطابق وہ پیسے کھائے گئے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، لہٰذا یہ فراڈ ہوا ہے.
فراڈ کے مقدمے میں میاں نواز شریف کو مقدمے میں وہ شامل کیا جائے اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے. عدالت نے کچھ نہیں، اس نے کچھ نہیں کیا. مقدمہ کہاں ہونا تھا؟ کس تھانے کی ضرورت تھی تھانے دار کی یا ایس پی کی کہ نواز شریف کے خلاف مقدمہ درج ہو جاتا؟ نہیں ہوا. مجبوراً کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ سیشن جج کے پاس چلے جاؤ، وہ مقدمے کی احکامات جاری فرما دیں گے. سیشن جج کے پاس چلے گئے درخواست لے کے وکیل سمیت. وہاں بھی جناب کچھ نہیں ہوا، انہوں نے بھی درخواست مسترد کر دی. معاملات یہیں ختم. 20 سالوں میں کیا ہوا؟ سوچنے والی بات ہے ناظرین. 20 سالوں میں یہ ہوا کہ نواز شریف نے تو اپنے تائیں یہ اتفاق فاؤنڈری عطیہ کرنے کا اعلان کر دیا، بھلے بھلے واہ واہ بھی ہو گئی. اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ اس وقت اتفاق فاؤنڈری پہ 9 ارب روپے کا قرضہ ہے. 9 ارب روپے کا جو انہوں نے فاؤنڈری کے نام پر لیا تھا اور وہ واپس نہیں کیا تھا. 9 ارب روپے کا. اب فاؤنڈری تو عطیہ کر دی، اب اس پہ 9 ارب روپیہ کس نے دینا تھا؟ بات وہیں ڈاواں ڈول کیا کریں کیا نہ ہو باتیں یہ وہ. لیکن میڈیا کیونکہ مینیج ہوا تھا کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا. ہوا کیا؟ جب معاملہ زیادہ بگڑنے لگا تو نواز شریف صاحب کے ایک کزن نے عدالت میں چلے گئے کہ جناب نواز شریف صاحب کون ہوتے ہیں کہ یہ عطیہ کریں اکیلے یا فیصلہ کر دیں؟ یہ ہماری مشترکہ ہے، ہمارے خاندان کی مشترکہ فاؤنڈری ہے، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی، لہٰذا اس پہ حکم امتناعی جاری کرے کہ یہ عطیہ وطیہ ہم نہیں کرنا چاہتے، یہ نواز شریف کا اکیلے کا فیصلہ. ناظرین اس پہ حکم امتناعی آ گیا. لو سن لو، حکم امتناعی آ گیا، معاملہ ٹائم بھی کسی نے نہیں پوچھا. لیکن اندر کی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ اتفاق فاؤنڈری 9 ارب روپے کے قرضے کی بنیاد پر بینکوں نے اس کی زمین، وہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے نا پلچ کرنا، اپنے قبضے میں رکھنا، وہ کیا کہ مناسب الفاظ آپ خود ہی سوچ لیجئے. موٹی موٹی میں بات بتا دوں کہ وہ ان کے زیر استعمال نہیں تھی، بلکہ وہ جن لوگوں نے قرضہ جن اداروں نے دیا ہوا تھا ان کے پاس تھی. اب پیسے تو گورنمنٹ کے پاس تھے. اب جناب انہوں نے اندر خانے چپ کر کے پیسے جمع کروائے تو اپنی فاؤنڈری کی جو ملکیت تھی اس کے کاغذات واپس لیے. کوئی حکومت کا اثر، کوئی ادھر ادھر کے معاملات، کچھ پیسے لیے کرا کے انہوں نے جناب وہ کلیئر کر لیا. اب ان کو کیا فائدہ ہوا؟ ایک تو بلے بلے ہو گئی عوام میں کہ ہم نے عطیہ کر دیا. اب کسی کو کیا یاد رہتا ہے؟ دوسرا انہوں نے اندر خانے یہ کیا، اس وقت وہ فاؤنڈری جس جگہ پہ لگی ہوئی تھی اس کی مالیت فرض کر لیں، اس وقت 4 ارب روپے تھی، فرض کر لیتے ہیں، مجھے ٹھیک سے اندازے کا پتہ نہیں کیونکہ میں پراپرٹی کا کام نہیں کرتا، فرض کر لیتے ہیں نا جی 4-5 ارب روپے تھی. لیکن جب یہ 15-20 سال کے بعد جب انہوں نے سارے قرضے ورضے جو اس کے اوپر تھا دینا لینا کرا کے دے دیا تو اس زمین کی مالیت 50 ارب روپے سے زیادہ ہو گئی. سنا ہے میں نے 50 نہیں ہوگی، چلو 25 بھی ہوئی، پھر بھی 20 کا فائدہ ہوا نا ناظرین. تو فائدہ کس طرح ہوا، کس کا ہوا؟ اتنے سیانے ہیں. یہ تھی قرض اتارو ملک سنوارو کی اندر کی ساری کہانی. اب عمران خان کرنے جا رہا ہے وہی بات، لیکن نام کچھ اور ہے کہ IMF کا قرضہ واپس کرنا ہے، اس کے منہ پہ دے مارنا ہے. تو لوگ میرے ساتھ دیں اور پیسے زیادہ سے زیادہ دیں. کیا کوئی میری طرح سر پھرا یہ پوچھ سکتا ہے حکومت سے یا بااختیار قوتوں سے کہ ملک سنوارو، قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر جو اس ملک کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا تھا اس کے ذمہ داروں کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہوگی؟ اس وقت ہم بھی طالب علم کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، ہم لوگوں نے بھی تھوڑے جتنے بھی ہو سکتے تھے جس سب نے جمع کروائے تھے. مجھے یاد پڑتا ہے بہت سارے ایسے طالب علم جن کے کھانے کے لیے بیچاروں کو 2 پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، دوستوں کے ساتھ مل کے کھاتے تھے. انہوں نے بھی اپنا جیب خرچ اکٹھا کیا ہوا تھا، دے دیا تھا. میں بیشتر لوگوں کو جانتا ہوں. کیا انہوں نے جو اس وقت قربانیاں دی تھی، اس کے ساتھ جو ظلم ہوا، کیا اس کا کوئی حساب لے گا، کوئی حساب دے گا؟ کیا زندگی میں پاکستان کی قوم جو اب بچوں سے اب جوان ہو چکی ہے، نانے پردانے بن چکے ہیں، کیا ان کو کوئی بتائے گا کہ 1997 میں قرض اتارو ملک سنوارو کے نام پر جو اتنا بڑا فراڈ ہوا تھا، چلو ہم مان لیتے ہیں فراڈ نہیں ہوا تھا، بڑا شفاف معاملہ ہوا تھا، مان لیتے ہیں
شفاف ہوا تھا، لیکن کوئی بتائے گا کہ وہ پیسے کہاں گئے، کہاں لگے، کتنے قرضے ختم ہوئے، کتنے قرضے ختم نہیں ہوئے، اس کا کوئی حساب دے گا؟ ناظرین آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، کیا اس طرح ہی معاملات چلتے رہیں گے، یا واقعی جس طرح عمران خان کہتا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے، ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر کسی کا ہونا چاہیے، تو پھر قرض اتارو، ملک سنوارو کے معاملے سے ہی کیوں نہیں حساب کرتے؟ چلیں آئے ہم سب لوگ اسی بات پہ آگے بڑھتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں، قرض اتارو، ملک سنوارو کے حسابات عوام اور قوم کے سامنے لائے جائیں۔ ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔